برکات رمضان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیگمنٹ یادگار واقعہ. آج انشاءاللہ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سنیں گے. روایتوں میں آتا ہے یہ واقعہ سعادت الدارین کے اندر بھی موجود ہے اور القول البدیع کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. ایک بلخ کے اندر ایک تاجر تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے بہا دولت عطا فرمائی تھی. جہاں اس کے پاس دولت کی فراوانی تھی، اس خوش قسمت انسان کے پاس ایک خوبصورت نعمت یہ بھی تھی کہ اس کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 3 منہ مبارک تھے. جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے 2 لڑکے تھے، 2 بیٹے تھے. ان 2 بیٹوں نے آپس میں وہ ساری باپ کی جو جائیداد تھی وہ تقسیم کر لی. جب باری آئی آقا علیہ السلام کے 3 بالوں کے حوالے سے، آقا علیہ السلام کے 3 منہ مبارک کے حوالے سے، تو بڑے بھائی نے ایک اپنے پاس رکھ لیا، ایک چھوٹے بھائی کو دے دیا اور تیسرے کے حوالے سے کہا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر لیتے ہیں، ایک تم رکھ لو ایک میں رکھ لیتا ہوں. جب اس نے یہ کہا تو چھوٹا بھائی کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام کے منہ مبارک، آقا علیہ السلام کے بال مبارک کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، یہ مجھے گوارا نہیں. جب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی یہ عشق دیکھا، یہ اس کی عقیدت دیکھی، اس کا ایمانی تقاضا وغیرہ یہ دیکھا تو وہ بڑا متاثر ہوا. اس نے کہا اگر تمہیں اتنا ہی لگاؤ ہے تم ایسا کرو، یہ تینوں بال تم رکھ لو، ساری دولت مجھے دے دو. تو چھوٹے بھائی نے بڑا پیارا جواب دیا، واہ رے قسمت، یہ تو کمال کی بات ہے کہ اگر ساری چیزیں یہ آقا علیہ السلام کے یہ منہ مبارک مجھے مل جاتے ہیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ ساری کائنات کی دولت مجھے مل گئی ہے. اس نے ساری کی ساری جائیداد جو دولت ملی تھی باپ کے ورثے میں وہ ساری اپنے بڑے بھائی کو دے دی اور وہ تینوں منہ مبارک اپنے پاس رکھ لیے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ ہی دنوں کے بعد بڑے بھائی کے پاس سارا مال آہستہ آہستہ ختم ہو گیا اور وہ غریب ہو گیا، کنگال ہو گیا، مفلس ہو گیا. لیکن ادھر جو چھوٹا بھائی تھا، وہ چھوٹا بھائی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال تو نہیں دیا تھا بظاہر، لیکن آہستہ آہستہ اس کا مال بڑھنے لگا. آہستہ آہستہ جب اس کا مال بڑھنے لگا، مال زیادہ ہو گیا، تو اب جب اس کی وفات کا وقت آیا، جب چھوٹے بھائی کی وفات کا وقت آیا، اس کی وفات کے بعد جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی وفات کے بعد کسی بزرگ کے خواب میں آقا علیہ السلام تشریف لائے. ایک بزرگ نے خواب میں آقا علیہ السلام کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ وہ چھوٹا بھائی بھی موجود تھا، یعنی جو چھوٹا بھائی تھا اس مرد کا وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھا. اور آقا علیہ السلام نے اس بزرگ سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ اگر کسی کو کسی چیز کی حاجت ہو، ضرورت ہو تو وہ اس کی قبر پر آ جائے، دعا مانگے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. صلی اللہ تعالی علی محمد. معذرت کے ساتھ منیم بھائی، عالم مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں صلاۃ السلام ہو رہا ہے. آئیے صلاۃ السلام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، باپا کی زیارت بھی کرتے ہیں اور اس میں شامل ہو جاتے ہیں. جواد و کریم تم کو رؤوف رحیم، تم کو رؤوف رحیم، بھیک خداتا عطا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک وہ نام رضا تم پہ کروڑوں درود، شعیب کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، اللہ جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا
تو آقا علیہ السلام اس بزرگ کے خواب کے اندر آئے اور ارشاد فرمایا لوگوں کے اندر اعلان کر دو اگر کسی چیز کو کسی چیز کی حاجت، کسی بندے کو کسی چیز کی حاجت ہو، ضرورت ہو تو وہ اس کی قبر پر آئے، دعا مانگے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد جب وہ بزرگ اٹھے تو انہوں نے لوگوں میں اعلان کر دیا۔ ان کے اعلان کرنے کے بعد اس شخص کی قبر پر لوگوں کی لائن لگ گئی، لوگ جو ہے دھڑا دھڑ اس کی قبر کی طرف آنا شروع ہو گئے اور دور دراز سے لوگ اس کی قبر کی طرف آتے، اس پر آ کر لوگ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور یہاں تک بھی الفاظ موجود ہیں کہ اگر کوئی وہاں سے سواری پر گزر رہا ہوتا تو سواری سے اتر جاتا اور ادب کے ساتھ وہاں سے گزرتا تھا۔ اللہ اکبر! غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ القول البدیع اور سعادت الدارین کے اندر تو یہاں تک ہے، لیکن نزہۃ المجالس کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ بڑے بھائی کو آقا علیہ السلام کی خواب کے اندر زیارت ہوئی تو اس بڑے بھائی نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا، میں کنگال ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نے دنیا کی دولت کو میرے منہ مبارک پر ترجیح دی، اس لیے تمہارے ساتھ یہ ہوا، لیکن تمہارے چھوٹے بھائی نے میرے منہ مبارک کو لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو خوش بخت لکھ دیا، اس کو سعید لکھ دیا۔ اور روایتوں میں یہاں تک بھی الفاظ موجود ہیں جب اس بندے نے یہ خواب دیکھا تو اس کے بعد وہ اپنے چھوٹے بھائی کے پاس چلا گیا اور اس کے خادموں کے اندر شامل ہو گیا۔ تو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں بے شمار مدنی پھول ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک مدنی پھول تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو بھی یہ بات پسند ہے کہ اللہ والوں کے مزارات پر جایا جائے، وہاں پر جا کر رب سے دعائیں مانگی جائیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام اس بزرگ کے خواب میں آئے اور اسے یہ بتایا کہ جو حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو، اس کو چاہیے کہ ان کی قبر پر آئے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام بھی اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ والوں کی مزارات پر آئے، اللہ والوں کے مزارات پر آئے، ان کی قبروں پر آئے اور وہاں پر آ کر دعا مانگے۔ اور دوسری بات یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلی کہ جو منہ مبارک ہیں یا آقا علیہ السلام کے دیگر تبرکات ہیں ان سے برکت حاصل کرنا یہ اللہ والوں کا شیوا رہا ہے، یہ اللہ والوں کا شعار رہا ہے۔ آپ دیکھیں آقا علیہ السلام کے دور سے یہ معاملہ چلتا رہا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسی شانوں سے نوازا تھا، کیسی عظمتوں سے نوازا تھا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ جس جنگ کے اندر جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرماتا، کامیابی آپ کے جو ہے وہ قدم چوما کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک جنگ کے اندر آپ کی ٹوپی مبارک گر گئی، جب آپ کی ٹوپی گری تو آپ نے بڑا شدید قسم کا حملہ کیا اور کافی سارے لوگ جو ہے اس کے اندر وفات پا گئے۔ یہ بات صحابہ کرام کو ناگوار گزری اور انہوں نے کہا کہ ایک بوسیدہ ٹوپی کی خاطر آپ نے اس طرح معاملہ کیوں کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بات یہاں پر ٹوپی کی نہیں تھی، اس ٹوپی میں میں نے آقا علیہ السلام کا منہ مبارک سیا ہوا تھا۔ یہ اسی کا کمال ہے کہ میں جس جنگ کے اندر جاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فتح عطا فرماتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا انداز تھا۔ حضرت اسما کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کا ایک جبہ مبارک رکھا ہوا تھا، لوگوں کو اس کی زیارت کروایا کرتی تھی اور ارشاد فرمایا کرتی تھی لوگوں یہ آقا علیہ السلام کا جبہ ہے، اس کو آقا علیہ السلام اپنی ظاہری زندگی کے اندر پہنا کرتے تھے۔ آج ہم جو یہ منہ مبارک یا اس کے علاوہ جو دیگر تبرکات ہیں ان کی جو زیارت کرواتے ہیں یہ وہیں سے ثابت ہے۔ صحابیات کا عمل بھی موجود ہے، صحابہ کا عمل بھی موجود ہے۔ آقا علیہ السلام اپنا لعاب مبارک ڈالا کرتے تھے، صحابہ اٹھا کے جسموں میں مل لیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام جو ہے وضو فرمایا کرتے تھے، اس کے پانی کے قطرے صحابہ کرام اپنے جسموں میں مل لیا کرتے تھے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ تبرکات سے برکت حاصل کرنا، اولیاء اللہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے برکت حاصل کرنا، یہ جو ہے صحابہ کرام کی سنت ہے، انبیاء کرام کے تبرکات کے حوالے سے، اور اولیاء کرام کا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اللہ والوں کی چیزوں سے تبرک حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو تبرکات ہیں ان کی کما حق تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع آہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا